ایک اور تفسیر پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ. ہاں، یہ تفسیر بھی موجود ہے ہمارے ہاں، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ. ٹھیک ہے، وہ آیت ان الحکم الا للہ ہے کہ نہیں ہے کوئی حکم سوائے اللہ کے. الحکم جو ہے وہ دو طرح کا ہے، الکونی القدری، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کونی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شرعی. شرعی فیصلہ وہ کتاب و سنت میں، اور کونی قدری فیصلہ وہ جو آپ کے سامنے جو ہو چکا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے. لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہیں لا حاکم الا اللہ. اب آپ جب اللہ کے حکم کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کا کے افعال سے تعلق رکھتا ہے یا یہ توحید عبادت سے تعلق رکھتی ہے؟ افعال سے. تو توحید، تو اس کا تعلق توحید، اس کا لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب کرنا لا حاکم الا اللہ، یہ تو ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا لا خالق الا اللہ، انہوں نے کہا لا رازق الا اللہ. اگرچہ یہ بات صحیح ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں بنتا. لا الہ الا اللہ میں توحید عبادت ہے. اور یہ جو تفسیر ہے یہ خوارج کی تفسیر ہے، اور آج کے دور میں تحریکیوں کی تفسیر ہے. اخوان المسلمین سے آغاز ہوتا ہے تحریکیوں کا، تنظیم اخوان المسلمین مصر میں، اور پھر یہ جو کینسر ہے ہر طبقے کے مسلمانوں کو لگ گیا ہے. اہل حدیثوں کو بھی لگا، دیوبندیوں کو بھی لگا، بریلویوں کو، سب کو تنظیم سازی کا کینسر لگ گیا اور یہ پھیل گیا. اب دین صرف تنظیم سازی رہ گیا ہے. مسلک جو ہے وہ اسلام ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والا کی منہج چھٹ گیا. اب تنظیموں کے پیچھے آپ پوچھتے ہیں آپ اہل حدیث ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کس جماعت کے ہیں، آپ کی تنظیم کون سی؟ پھر آپ کا پتہ چل گیا کون سی تنظیم کے، پھر وہ اپنی اینک نکال کے آپ کو دیکھے گا اپنی اینک سے. چاہے کتنا بڑا شیخ ہو وہ ہمارے ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ فلاں تنظیم کا ہے. اور اچھی بات ہے، ان تنظیم والوں کو بیٹھنے بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ دوسرے بھی تنظیم والے ہی، کیونکہ ان لوگوں نے دین کی دعوت کو اپنی تنظیم کے منہج پر لا کھڑا کیا ہے. اگر ان کی تنظیم مسلک ہوتی، مسلک جو ہے مسلک وہ اصل اسلام ہے، اور اس کو کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں، اصل اسلام ہی پلیٹ فارم ہے. جو کام بھی دین کا کرنا ہے آپ نے وہ مسلک کے پلیٹ فارم سے کریں گے، اور مسلک اپنا ذاتی نہیں ہوگا، وہ ہے اسلام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. باقی جو تنظیم ہے مسلمان کی، ہم اس پر بات کر چکے ہیں، وہ آپ کی ریاست ہے. ریاست کے سسٹم میں خرابی بھی ہو پھر بھی اگر آپ اس سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو وہ مسلمانوں کی بھلائی ہوگی، اور آپ کی جو سرگرمیاں ان میں برکتیں آئیں گی، آپ کی ایکٹیویٹیز سے پوری امت استفادہ حاصل کرے گی. آپ اپنا ایک رول ادا کریں ریاست میں جو آپ کا بنتا ہے. تو تنظیم اخوان المسلمین جو ہے اس نے خوارج کی جو نفسیات ہے اس کو لیا ہے، اور ہمارے ہاں اس خوارج کی سوچ جو ہے، اس تنظیم اخوان المسلمین کی سوچ جو ہے، اس نظریے کی اقامت دین کے نام پر یہ جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، مولانا مودودی، اسرار اور ان کے چاہنے والوں نے خوب عام کی ہے. یہ فکر خوب عام کی ہے، خارجیت کی فکر. یہ کہتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں. اگر آپ سنت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو بدعت کا نام لیں، بتائیں یہ کون سی بدعت ہے. خوارج کی اصلی سوچ کو پھیلایا ہے، بچے میں کے دماغ کو بھرا ہے، اور ہمارے اعلیٰ افسران تک یہ سوچ پہنچا دی گئی ہے.
اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جتنے القاعدہ، طالبان، داعش، یہ سب اسی کوڑے کرکٹ کے پیداوار مچھر ہیں۔ یہ جو کوڑا کرکٹ ہمارے محلوں میں رہتا ہے، یہیں سے مچھر پیدا ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ساری جو تنظیمیں آپ کی ہیں وہ بھی اسی کوڑے سے نکلی، کیونکہ جو تنظیمیں ہمارے مسلک میں، اہل حدیث مسلک میں جن لوگوں نے بنائی ہیں، انہوں نے ٹریننگ ان لوگوں سے لی ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں، سب کا بیک گراؤنڈ موجود ہی ہے، ڈاکٹر اسرار ہے، باہر سے آئے ہیں، علماء اہل حدیث کے شاگردوں نے تنظیمیں نہیں بنائی ہیں۔ ہائی جیک کیا ہے ہمارے مسلک کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے عقیدے کو۔ آپ پھر آپ بنتے ہیں داعی سنت، سنت کی دعوت کیا ہے جی؟ میٹھی میٹھی باتیں۔ سنت میں میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہوتی ہیں، سنت میں بدعت کا آپریشن ہوتا ہے۔ چلیں آپ بچ بچ کے بدعات سے، بدعات کا احترام، اہل بدعت کا احترام ہو، ان کو حرف نہ آئے، اور آپ داعی، آپ ہیں ماشاءاللہ متبع سنت۔ کوئی اس ہار پہن لیں متبع سنت کے، شوق ہے آپ کو، کام نہیں کرنا ہے تو لا حاکم الا اللہ، یہ تفسیر خوارج کی ہے، جن کا مقصد ہے انقلاب۔ ان کے نزدیک حکمران جو ہے، کیونکہ اسلام پر نہیں چلتے ہیں، گمراہ ہیں، اور اسلامی تعلیمات نہیں جانتے ہیں، لہذا وہ اگر ان کو کافر نہ بھی کہیں نا تو کہتے ہیں وہ ہمارے امیر نہیں ہیں، مسلمانوں کے امیر نہیں ہیں وہ۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کی گمراہی اس حد تک بتائی ہے کہ وہ دیکھنے میں صرف انسان رہ جائیں گے، اندر شیطان کا دل ہوگا۔ جب حکمران اس حد تک بھی آ سکتا ہے، اور صحابہ جیسے لوگوں کو فرمایا ہے کہ آپ کا امیر حکمران اس حد تک بھی گمراہ ہو سکتا ہے کہ صرف انسان کا دڑ رہ گیا، اندر شیطان کا دل ہے۔ اب جس بندے کے اندر صرف دل لگا ہے شیطان کا، اس سے آپ اسلامی نفاذ کی امیدیں لگائیں گے؟ اس سے تو انسانیت کی امید نہیں لگا سکتے، اس میں انسانیت نہیں رہ سکتی، اس سے آپ انسانیت کی امید نہیں لگا سکتے، آپ اس سے اسلام اور خلافت راشدہ کی امیدیں لگائیں گے؟ ایک بندے میں انسانیت تک نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع و تطیع، امیر تمہارا وہی ہے، اسمع و اطیع وَإِنْ أُخِذَ مَالَكَ وَضُرِبَ ظَهْرُكَ، چاہے مال کھا گیا، چاہے ظلم و ستم کیا، سسٹم بتایا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ کی اس مسلمانوں کی جو ریاست ہے، اس کے حقوق آپ کے مال و جان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آپ اپنے مال کھا گئے، مال اور جان اور ظلم و ستم کو ایشو بنا کر تخریب کاری نہیں کر سکتے۔ یہ اس ضابطہ دیا ہے، ضابطہ ہے، شرعی ضابطہ ہے، یہ کوئی میرا بنایا ہوا نظریہ نہیں ہے، یہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو آپ کو اس طرح نکال کے باہر رکھ دیا جائے گا مسلک اہل سنت سے، جس طرح مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ آپ اپنے نظریے کی وجہ سے نکل جائیں گے۔ آپ لاکھ اپنے آپ کو کہتے رہیں، لیبل لگاتے رہیں کہ میں فلاں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، نظریہ نہیں جب تک اپنائیں گے شریعت کا، آپ کو یہ دعوے کام نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں، کہتے جی بے دین اور ظالم اور فاسق حکمران مسلط ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلط ہیں، اب یہ مسلط ہو گئے ہیں، اس میں اللہ کا حکم کونی پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ کے ساتھ حادثہ واقعہ پیش آ گیا ہے، آپ کو ناکامی مل گئی، شکست ہو گئی، فتح ہو گئی، آپ پر کوئی مسلط ہو گیا، یا آپ کسی کے پر غالب آ گئے، جو بھی ایک واقع ہو گئی چیز، وہ ایمان بالقدر کا حصہ ہے نا، ایمان کا چھٹا رکن، کہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، جو بھی ہوا، جو چاہے آپ کے ساتھ اچھا ہوا، آپ کے ساتھ برا ہوا، اللہ کے ارادے سے ہوا ہے۔ اور جہاں اللہ کا ارادہ، مشیت شامل ہے، اس کا مطلب اللہ کی حکمت شامل ہے۔ اللہ نے کیوں مسلط کیا آپ پر، وہ اس کے اسباب وہ نبی نے بتا دیے، اس کے اسباب بتا دیے، کیونکہ اس کے اسباب ہمارے اپنے اعمال ہیں۔
اب یہ تو حکم کونی ہو گیا، حکم کونی قدری۔ حکم شرعی کیا ہے؟ اب ایسی صورتحال میں اگر ہم واقعی دین کی خدمت کرتے ہیں، حکم شرعی یہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حکمران ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو میری نہ ہدایت پر چلیں گے نہ میرے طریقے پر چلیں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں شیطان، سینوں میں دل شیطان کے لگے ہوں گے، فی جسمان انسان کا دھڑ ہوگا بس، لیکن اس کے باوجود سنو اور مانو، وہ چاہے مال کھا جائیں ماریں پھر بھی سنو اور مانو، یعنی امیر آپ کے وہ ہیں۔ ہاں وہ الگ ایک ضابطہ بتا دیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، آپ آزاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سر پہ یہ بوجھ ڈال دیا شریعت نے کہ آپ اب نکلے ان کے خلاف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جھنڈے میں۔ یہ خوارج کا اصول ہے اور معتزلہ کا اصول ہے کہ حکمران اگر غلط ہو جائے، ظالم ہو جائے، گمراہ ہو جائے تو اس کے خلاف نکلو، اس کے خلاف بولو۔ اس کے بولنا بھی خروج میں آتا ہے، یعنی ممبروں پر، کالموں میں لکھنا، ٹی ویوں میں، ٹاک شو، لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا۔ ہاں اگر حکمران کی موجودگی میں آپ کلمہ صحیح اس کو نصیحت کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، اس کی گمراہی کا، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہاد، یہ افضل جہاد ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس کے پاس عند سلطان جائر۔ یہ ہے اہل سنت کا منہج کہ اس کی موجودگی میں جگرا رکھو۔ شہادت کا شوق ہے نا پہاڑوں میں مرنے کا، اور وہ موت تو اللہ کے نبی نے کہا یعنی شر الخلیقہ تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے بدترین لاشیں ہیں خوارج کی، جو حکمران کے خلاف نکلے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے اور حکمران فاسق فاجر تھے۔ اور جو شخص حکمران کی موجودگی میں کلمہ حق کہتا ہے جان کی پرواہ کیے بغیر، اور اس کے نتیجے میں حکمران اس کو ظلم زیادتی کرتے ہوئے قتل کر دیتا ہے، فرمایا سید الشہداء، یہ ہے وہ شہادت۔ اور اس سے بات کرتے ہوئے خارجی والا جذبہ نہیں، سنی والا جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ مناصحۃ ولی الامر، کہ اس کی خیر خواہی میں بات کریں گے، آپ اس کی خیر خواہی میں اس کے منہ پر بات کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو ساری قوم کا فائدہ، اور اگر وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، جان چلی جاتی ہے، سید الشہداء۔ لیکن اس کے پاس کھڑے ہو کر بات کرنا۔ تو یہ ہے حکم شرعی۔ حکم شرعی یہ ہے کہ آپ صبر کرو ظالم، فاسق اور گمراہ حکمرانوں کے تسلط پر صبر کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں کیا فرمایا؟ وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا، سورہ آل عمران کی آیت، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں ان کی چال کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتی۔ تقوی اور صبر، یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، مطلب اللہ اور اس کے رسولوں کو کے حکموں کو دیکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ان اجر ضائع نہیں کرتا ایسے نیک لوگوں کا۔ تو شرعی حکم دیکھنا ہے، ایک ہے کونی حکم، وہ تو ہے کہ ان کا تسلط اللہ کی مشیت سے ہو گیا ہے، اس میں کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ کا شرعی حکم کیا ہے کہ صبر کرو، خروج نہیں کرو، انہی کو اپنا امیر سمجھو۔ تو پھر کہاں گیا آپ کا یہ ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ؟ آپ نے تو ماننا ہی نہیں، صرف نعرہ مارا ہے، صرف نہ آپ نے حکم کونی مانا نہ حکم شرعی مانا، صرف ان الحکم الا للہ کا نعرہ مار کے اپنی خارجیت کو آگے رکھا ہے۔ اگر ہم ان کی یہ بات بھی لے لیں، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، اس پر بھی نہیں آتے ہیں، ان کو ہر حال میں انقلاب چاہیے۔ اور یہ انقلاب جو ہے یہود و نصارہ کا دیا ہوا ایک کھلونا ہے، نظریہ انقلاب، یہود و نصارہ کی کفریہ سیاست کا حصہ ہے یہ انقلاب۔ مسلمانوں کی سیاست میں کہیں انقلاب کا ذکر نہیں ہے، جو بھی انقلاب کا سوچتا ہے وہ اہل سنت سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان
حکمران کے آخری سانس تک صبر کرتے ہیں، اس کو اگرچہ وہ مسلط ہو جائے اس کے لیے خیر خواہ بن کے رہتے ہیں مسلمان، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اپنے حاکم کے لیے، اس کی گمراہیوں کے باوجود، اس کی گمراہیوں پر اس کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن اس کی ٹانگیں بھی نہیں کھینچتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں راتوں میں، نمازوں میں۔ اور ائمہ نے لکھا ہے کہ بدعتی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے حاکم وقت کو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، یہ بدعتی کی علامت ہے۔ اب ممبر اہل حدیث پر یہ کام ہو رہے ہوں تو کون سمجھائے گا ان کو؟ اہل حدیث کا ممبر جو ہے یہ اللہ کے نبی کے مسلک کا ممبر ہے، اور اس پر باتیں خوارج اور معتزلہ کے مسلک کی ہو رہی ہوں، ان کو کون لگام ڈالے گا؟ ان کو، ان گمراہ لوگوں کو جو ہمارے ممبروں پر چڑھے ہوئے ہیں، ان کو کون لگام ڈالے گا؟ کہاں گئی سنت؟ آپ کہتے ہیں ہم تو سنت کے دائی ہیں۔ سنت کا دائی جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسواک کی سنت، رفع الیدین کی سنت، آمین کی سنت، وہ سب سے پہلے بدعتی نظریات کا قلع کما کرتا ہے، اور بدعتی نظریات جو ہیں تشیع، خارجیت، جہمیت، رافضیت، صوفیت، قدریت، مرجیت، یہ سارے جو 72 فرقوں کی شاخیں ہیں، آپریشن کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، اور ان کے جراثیم کو مارتا ہے معاشرے سے سنت کا دائی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی یہ تفسیر بھی چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، لا حاکم الا اللہ۔